ہیں وہاں پہ. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ آسان الفاظ بتائیں آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں یہ, چونکہ گورنمنٹ کا ایک موقف, کیا یہ بھی مکمل طور پر گورنمنٹ کا موقف غلط تو نہیں ہے کہ یار مارکیٹ والے خیال نہیں کرتے, فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہوتے ہیں, تنگ گلیاں ہوتی ہیں, لائٹ بند ہو گئی, کیا کہیے گا؟ میں سنڈے کو گیا تھا, سوری سنڈے کو, تو آگ لگی ہوئی تھی ابھی, تب 24 گھنٹے ہوئے تھے تقریباً, 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے, مطلب 18 گھنٹے ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آگ نہیں بجھی تھی. تو آپ کو پتا ہے کہ 5 سال سے گرین لائن کے لیے انہوں نے شارع اپنی احمدیہ روڈ کھودا ہوا ہے, تو اس کی صبح تو 2016 سے چل رہا ہے, پھر لیکن 5 سال سے یہ روڈ کھودا ہوا ہے. سو یہ روڈ اب پتہ نہیں کیوں کب بنے گا, شاید اس کی بھی بجٹ کی کمی ہوگی ان کے پاس. تو 5 سال سے یہ روڈ کھدا ہوا ہے, تو فائر ٹینڈر کو آنے اور جانے میں دیر لگی ہوگی, تو یہ 2 گھنٹے بعد آئے. 2 گھنٹے میں اگر وہ آ جاتے 2 گھنٹے بعد آئے. گورنمنٹ کا دعویٰ اس کے برعکس ہے, گورنمنٹ کا دعویٰ جو بھی ہو, لیکن میں تو ان لوگوں سے بات کر کے آیا نا, میں تو وہاں کھڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آگ اپنی آنکھوں سے آگ لگتے ہوئے, آگ مطلب لگی ہوئی آگ دیکھی ہے کہ 2 گھنٹے بعد فائر ٹینڈر آئے. جو دیکھیں اس کے تیسری منزل پہ ایکسچینج کی کمپنیوں کے اور کچھ کیش کے کاروبار تھے, صحیح ہے, سیکنڈ اینڈ فرسٹ فلور پہ دیگر چیزیں تھیں. ادھر پلاسٹک کی ایک دکان میں آگ لگی ہے, جو آرٹیفیشل فلاورز وغیرہ بیچتے ہیں, اور اس کے بعد ادھر میلامائن کا کراکری بکتی ہے جو کہ پلاسٹک ہوتا ہے, تو اس میں آگ بڑی جلدی سے پکڑی. ایک لڑکے سے میری بات ہوئی, اس کی دکان تھی فرسٹ فلور پہ, وہ بولتا ہے میری دکان میں مجھے بو آئی آگ کی, تو میں نیچے بھاگنے لگا, لیکن اتنا اندھیرا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بتی چلے گئی. تو ایک سوال ہے, پوچھیں گے کہ بتی کیسے چلی گئی, مطلب لائٹ بند ہوئی, کیا ہوا, وہ بھی ایک سوال ہے. ایسی ایمرجنسی لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا, تو وہ بتی چلے گئی. تو بولتا ایک ہی سیڑھی تھی, ہمیں تو پتا تھی, تو وہ ایک میاں بیوی اور ایک بچہ تھا, بچہ اس نے شوہر نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا, لیکن بولتا ہے پھر وہ مجھے نظر نہیں آئے, وہ اپنی سمجھ نہیں آئی کہ نکلے گا, ٹھیک ہے, وہ خود نکل کے آ گیا. ٹھیک ہے, وہ بتا رہا تھا کہ اس کے سامنے کسی اقبال صاحب کی دکان تھی, اس کے 2 لڑکے غائب تھے, اس کے ساتھ والے کسی اور خان صاحب کی دکان تھی, وہ اس کا ایک آدمی غائب تھا. یہ مطلب یہ مختلف لوگوں کے وہ باتیں بتا رہا تھا. ایک اور برہان الدین صاحب تھے, انہوں نے کہا میری سب چیزیں جل گئی, میرا گراؤنڈ فلور پہ تھا. ٹھیک ہے, تو 2 گھنٹے بعد فائر والے آئے. ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھا جس سے وہ دیوار فوراً توڑ سکیں یا گرل کاٹ سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ گرل کاٹ لیتے نا, تو وہ بیچارے اس طرح لگے ہوئے تھے. یہ جو دکانیں پیچھے کی سائڈ سے, پیچھے کی گلی کی سائڈ کی, مارکیٹ کی سائڈ سے جو ٹوٹی ہیں, وہ بھی لوگوں نے خود توڑی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ان کے پاس یہ لڑکے جو فائر فائٹرز تھے, ان کو تو سلام ہے. ایک نے جان دی اپنی, جنہوں نے جان نہیں بھی تھی انہوں نے بھی کمال کیا, کوئی شک نہیں, لیکن ان کو بالکل سلام ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کٹر ہی نہیں ہے, ماسک نہیں ہے, کٹر نہیں ہے, ٹارچ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ہیٹ ریزسٹنٹ کوٹس نہیں ہے, تو آپ اندر نہیں جا سکتے, تو آپ کسی کو ریسکیو نہیں کر سکتے. ایک تو یہ ہو گئی بات. کوئی فائر ایگزٹس نہیں تھی, کیونکہ گرلیں لگی ہوئی تھیں, کہیں کہیں چنائی کی ہوئی تھی کھڑکیوں کی, کیونکہ ان کو چوری وغیرہ کا ڈر ہوتا ہے, تو کوئی نکل نہیں سکا. اب اگر وہ 2 گھنٹے اچھا, اس کے بعد 2 گھنٹے بعد آئے تو وہ پانی مار رہے تھے. صبح مارنا ہوتا ہے نا, صبح میں جا کے فوم آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں لیٹ نائٹ 3-4 بجے کے بعد, چلو 4 بجے آ گیا پلس سے. ٹھیک ہے, مگر انہوں نے کہا کہ صبح میں آیا ہے, تو چلو فجر کے بعد آیا ہوگا, فجر سے پہلے آ گیا ہوگا. تو اس ٹائم پہ فوم آیا. تو اب آپ 10 بجے 10:30 بجے ایک آگ لگی ہے اس مارکیٹ میں جہاں پہ پلاسٹک اینڈ وہ بکتا ہے, فارمالڈیہائیڈ اینڈ یہ والی چیزیں, تو اس کے اندر آگ لگی. آپ 7 گھنٹے بعد اگر آپ کے پاس فوم پہنچے گا, جس سے فوم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آکسیجن کو بلاک کر لیتے ہیں تاکہ وہ آگ بجھ سکے. اچھا, اب میں جب دیکھ رہا تھا کہ جب پانی مار رہے تھے, تو تھوڑی دیر پانی ختم ہو جاتا تھا, پھر وہ دوسرے ٹینکر آتے تھے, واٹر ٹینکر تھے وہاں پہ, واٹر ٹینکر دوسرے تھے. صبح وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ 1 آدھ مرتبہ نہیں تھا, لیکن پھر واٹر ٹینکر تھا. جیسے ہی پانی رکتا تھا تو آگ دوبارہ. اچھا, یہ دور کھڑے ہوئے تھے, اس کے اندر اتنا پریشر نہیں تھا, جو ہائیڈرنٹ سے مار رہے تھے اس میں اتنا پریشر نہیں تھا کہ وہ اندر تک ڈال سکے. سو وہ بہت ہی مایوب, بہت ہی پرانے طریقے سے آگ سے لڑائی کر رہے تھے. اور پوزیشن ٹو گیو اس رف کمپیریزن کہ آپ کی گورنمنٹ میں بھی رہے اور آپ کی گورنمنٹ وفاق کی گورنمنٹ, یہ مسائل, یہ والے مسائل, یہ کراچی کا خاص ہے یا کموں پہ ہر جگہ یہ حال ہے؟ میں آپ کو کراچی کا بتا دیتا ہوں نا. 2023 میں نیو کراچی میں ایک فیکٹری میں آگ لگی, 4 جہاں بحق ہوئے, شہید ہوئے فائر فائٹرز. اس کے بعد یہ بزنس اینڈ فائنانس سینٹر آئے چندری گڑھ, ادھر آگ لگی. نومبر کے اندر پھر ایک اور آگ لگی آر جے مال راشد مناس روڈ پہ, یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ 11 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد ایک عائشہ منزل پہ عرشی شاپنگ سینٹر ہے, دسمبر 23 میں آگ لگی, 2-3 لوگ جہاں بحق ہوئے. اس کے بعد کاشف سینٹر پہ آگ لگی, 2 فلور جل گئے, 3 لوگ ہاسپٹلائز ہوئے. رمپا پلازا میں آگ لگی, جو ساتھ ہی ہے, جو گل پلازا سے دیوار لگی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی, سپر ہائی وے والی ٹمبر مارکیٹ. اس کے بعد ملینیم مال میں آگ لگی.
ٹھیک ہے. اور اب یہ گل پلازا میں آگ لگی, اور یہ ایک اور چھوٹی موٹی آگ تو گل پلازا میں پہلے بھی لگ چکی ہے. تھوڑے دنوں پہلے میں ادھر بھی گیا تھا, یہ جو ریگل کے ساتھ الیکٹرانک مارکیٹ ہے, جو اس کی جدھر موبائل کی فون اور بیٹریاں بھی تھی, وہاں پہ بھی آگ لگی تھی. سو دا تھنگ از کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے نا, اور یہ گورننس کا ہے, ٹھیک ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس بلڈنگ کو کس طرح اجازت دی, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جو ایک زمانے میں کراچی بلڈنگ کنٹرول تھی, لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ عوام کو بہتر خدمت کے لیے اب سندھ کے گورنمنٹ کے قبضے میں لے لی. ادھر سے کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, تو اس کو چھوڑ دیں. کسی نے, انہوں نے کچھ سروے کروائے تھے ایک آدھ روڈ کے, تو ان کو لگا کہ 80% بلڈنگوں میں صحیح ایگزٹ نہیں ہے. کسی نے وہ نہیں دیکھا کہ بھائی یہ کتنی ایگزٹس ہونی چاہیے, کتنے. آپ یہ نہیں کہنا کہ آپ خود لگائیں, لگوائیں, آپ کہہ دیں نا کہ یار پابند کریں.